ایک حقیقی امتحان۔ یسوع مسیح کے ساتھ کیے گئے عہد کی گہرائی کو جانچنے کے لیے ہمیں دکھوں کے اس درجہ کو ضرور دیکھنا چاہیے جنہیں ہم یسوع مسیح کے ایلچی کی حیثیت سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں مشل ہوں۔ جب ہم کلیسیا کی تاریخ پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مسیح کی خاطر دکھ سہا۔ یہ نئے عہد نامہ کے زمانے میں ہوا اور یہ یقیناً پالوس کے وقت میں ہوا، اور یہ مختلف حالات میں کلیسیائی تاریخ میں واقع ہوتا رہا، حتیٰ کہ آج بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ہم بڑے واضح انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالوس سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں سہے، اور میں سمجھتی ہوں جب ایک روز ہم پر ساری حقیقتیں عیاں ہوں گی تو ہم اس سچائی سے واقف ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس یہاں ان دکھوں کا ایک حوالہ موجود ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دکھ اور مصیبتیں اس کی بلاہٹ کا حصہ تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ دمشق کی راہ پر تھا۔ وہ مسیحیوں کو دکھ پہنچانے اور قیدی بنانے کے لیے دمشق جا رہا تھا۔ وہ استفنس کی موت کا پروانہ پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس وقت سول کہلاتا تھا۔ وہ فریسیوں کا فریسی تھا، مگر مسیح کا منکر بھی تھا، اور خداوند نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس راہ پر اس سے بات کی۔ اور ہوا کیا؟ بڑے ہی ڈرامائی انداز میں اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اسے دمشق جانا تھا، اور خدا نے ایک شخص کو تیار کر رکھا تھا جس کا نام حنانیہ تھا۔ اور خدا نے کہا، حنانیہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خادم پالوس کی تربیت کر۔ اور حنانیہ کی خوف کے مارے جان نکلی جا رہی تھی، کیونکہ پالوس کی تباہی اور بربادی کی داستانیں اس تک پہنچی تھیں جو اس نے یروشلیم اور گرد و نواح میں پھیلا رکھی تھی۔ لیکن خداوند نے حنانیہ سے کچھ ایسا کہہ دیا تھا کہ پالوس اسے کبھی نہ بھولتا، کیونکہ وہ اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ میں نے اسے پالوس کی بلاہٹ کہا ہے، مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑیں گے۔ اور پالوس یہ جانتا تھا، وہ یہ بات سمجھتا تھا، اور اس نے یسوع کے نام میں واقعی دکھ سہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، شاید کسی بھی ایسے شخص کی نسبت جو ارشاد اعظم کو لے کر نکلا تھا، پالوس اپنی بلاہٹ کو سمجھتا تھا، اور میرے خیال میں اسے آزاد کیا کہ اپنے دکھوں کو ذریعہ بنائے، ایسا ذریعہ جو ظاہر کرے کہ وہ سچا رسول ہے۔ یہ اس کی بلاہٹ کا حصہ تھا۔ اس بات کا موازنہ جھوٹے نبیوں اور ان کی طرز زندگی سے کریں، لہٰذا وہ آگے بڑھتا عام لوگوں میں یہ بات کہتا ہے۔ ہم اس بات کو پہلے ہی دوسرے کرنتھیوں اس کے 4 باب میں دیکھ چکے ہیں، جہاں وہ کہتا ہے، ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ یہاں لفظ ہم استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس خدمت میں تھے، پالوس، برناباس، سلاس اور تیموتھیوس اور دیگر لوگ۔ لہٰذا وہ اس حقیقت پر بات کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس عزم کی خاطر مسیح کے لیے انجیل کی خوشخبری سناتے کس قدر دکھ اور ایذا رسانی سے گزرے۔ وہ اس پر اپنا ایک عمومی نقطۂ نظر بیان کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے خاص نقائد کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ وہ اس مسئلے کو جھوٹے نبیوں کے تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بات کرنے کا محرک خود سے متعلق شیخی مارنا نہیں بلکہ یہ تھا، ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کے مواقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات میں اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہاں 3 طرح کے بیان سننے جا رہے ہیں جو بڑے دلچسپ ہیں۔ در حقیقت پالوس نے 18 مرتبہ چھوٹا سا لفظ استعمال کیا ہے، اور میں اسے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کروں گی۔ یہ پہلے کیٹیگری آئے گی، مزید 2 اور کیٹیگری میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نوٹ کریں کہ وہ دکھوں اور مصیبتوں سے متعلق کیا کہتا ہے۔ پالوس کے دکھوں کے وسیلے خاص تجربات، عظیم برداشت سے، مشکلات میں سے، تنگی سے، مار کھانے سے، قیدی بننے سے، فساد سے، سخت محنت سے، راتوں کو جاگنے سے، بھوک سے، ہم پیچھے جان کر ان بیانات کو اس کے تجربات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کر سکتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے خاص تجربات میں اپنی زندگیوں کی قربانی دینا بھی شامل ہے۔ زندہ قربانی، یہ وہ ہے جسے میں کہتی ہوں پالوس کے خاص تجربات قربانی کے وسیلہ سے، پاکیزگی سے، علم و دانش سے، صبر سے، مخلص پن سے اور خدا کی
بخشی ہوئی طاقت سے۔ یہ تفصیلات کا پہلا مجموعہ ہے اور ظاہر ہے پالوس نے اس پر کافی سوچ بچار کی ہوگی کہ پاک روح کی رہنمائی میں اسے کیسے بروئے کار لانا ہے۔ لیکن ابھی ہم دوسری کیٹیگری پر آتے ہیں جہاں وہ لفظ وسیلہ استعمال کرتا ہے، اور اس نے یہ لفظ 3 بار استعمال کیا۔ پالوس کے خاص تجربات راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے جو دائیں بائیں ہیں، اور جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ افسیوں 6 باب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ روح کی تلوار بھی ہمارا ایک ہتھیار ہے جو کہ کلام خدا ہے، اور میں تصوراتی آنکھ سے یہ دیکھ سکتی ہوں کہ پالوس شیطان اور دشمن کے خلاف 2 تلواریں دہنے اور بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یعنی خدا کا کلام راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے جو دہنے ہاتھ میں، عزت اور بیزتی کے وسیلہ سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلہ سے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ اس تقابل کو دیکھیں اور اس تیسری کیٹیگری کو دیکھیں۔ پالوس لفظ مگر اور تو بھی استعمال کرتا ہے۔ گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں، گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں، مرتے ہوں کی مانند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے، غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ اور جس نقطے پر میں یقین رکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ پالوس واقعی اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ ان جھوٹے نبیوں سے متعلق اس کا نچوڑ یہ ہے، ان کی زندگیوں پر نظر کرو اور دیکھو وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، نظر کرو وہ اپنی بلاہٹ پر کیسے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کے حقیقی شاگردوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرو۔ پالوس ایسا کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے یہ محسوس ہوا کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ یسوع مسیح میں اس کی سچی بلاہٹ کی بنیاد پر ان خاص طرح کے حالات میں اسے خود کا دفاع کرنے کی ضرورت پڑی، اور پھر وہ ان کو ایک ذاتی پیغام دیتا ہے۔ لکھا ہے، اے کرنتھیو، ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی اور ہمارا دل تمہاری طرف سے کشادہ ہو گیا۔ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں، مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے، دلوں میں تنگی کے بدلے میں کشادہ دل ہو جاؤ۔ وہ بنیادی طور پر کہہ رہا ہے، جی ہاں، میں ایک شاگرد ہوں، خدا نے مجھے اختیار بخشا ہے، لیکن تم میرے فرزند بھی ہو۔ میں دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں اور ہم اپنے دل تمہارے واسطے کھول رہے ہیں۔ آپ اس حقیقت کے ساتھ اس بات کو کیسے جوڑ پاتے ہیں کہ پہلے یا بعد میں ہم اسے ہوتا ہوا دیکھیں؟ یہ دراصل 7ویں باب میں پہلی ہی چیزوں کی ترتیب میں ہو چکا ہے۔ ہم اس حقیقت کو جو کچھ اس نے کہا آپس میں جوڑ پائیں جب اسے یہ خبر ملی کہ ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ میں جس بات کا حوالہ دے رہی ہوں وہ دوسرے کرنتھیوں کے 7ویں باب میں ہے۔ تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے، یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ یہاں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے، میں نے یہ خبر پائی کہ تم نے تابع فرمانی کی، تم نے وہ کیا جو تمہیں کرنے کی ضرورت تھی۔ اس خط کے جواب میں جو میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ ایک دکھ بھرا خط تھا، لیکن اپنے دلوں کو ہمارے لیے کھول دینا تابع فرمانی سے بڑھ کر ہے، اور میرے رسولی اختیار کو ماننا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا اس تعلق کی پاسداری میں۔ اپنے دلوں کو کھولتے ہوئے ہم سے محبت کرتے ہو، ہمیں اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اور ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے کو بڑا گہرا قائم رہنے والے محبت سے بھرا ہے۔ آپ نے یہاں پالوس رسول کی زندگی کا ایک حقیقی پہلو دیکھا، اگرچہ اس کی ایک عظیم بلاہٹ تھی، جیسا کہ احتراماً کوئی اور بلاہٹ نہیں بلکہ غیر اقوام کے لیے بلاہٹ۔ اس نے دکھ سہا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں سمجھتی ہوں ایک قدرتی بات ہے۔ آپ نے یسوع مسیح کے ساتھ اپنی وفاداری کو نبھانے اور اپنی زندگی کے لیے اس کی بلاہٹ کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کی ایذا رسانی کو سہا؟ میں اس معاملے میں خود کو پالوس رسول کے قریبی نہیں دیکھتی۔ ہاں، خدمت میں مجھ پر تنقید ہوئی، میری عدالت کی گئی، مجھ پر ایسا وقت بھی آیا جب مجھے جھوٹے الزامات کا سامنا رہا ان لوگوں کی طرف سے جو مجھے خدمت سے الگ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میں ان کے گناہوں کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔
یہ بڑے دکھ دینے والی بات تھی، لیکن اس کا موازنہ ان دکھوں کے ساتھ ہرگز نہیں کیا جا سکتا جو ہم پالوس رسول سے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی بلاہٹ تھی۔ اب دوسری طرف آج کے دور میں ایسے مسیحی بھی ہیں جو ہماری نسبت ان سوالات کا جواب فرق انداز میں دیں گے۔ حتیٰ کہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں چونکہ لوگ یسوع مسیح کی خاطر دکھ سہ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ معاملات میں، اور میں یہ لفظ نصیحت کے طور پر استعمال کر رہی ہوں، کہ ہم ایسی ثقافت کا حصہ ہیں جس کی ہزاروں خصوصیات ہیں۔ اور جب میں کہتی ہوں ہزاروں خصوصیات تو میرا اشارہ اس حقیقت کی طرف ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یسوع مسیح خود بادشاہت کرے گا اور وہ 1000 سالہ بادشاہی کہلاتی ہے۔ میں یقین نہیں رکھتی کہ ہم 1000 سالہ بادشاہی میں ہیں، یہ مستقبل کی بات ہے، اور یہ میرا اپنا نظریہ ہے، اور ہماری ثقافت میں ہزاروں خوبیاں رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے اور ثقافت کی شروعات سے کلام خدا اور کلام خدا کی اہمیت نئے اور پرانے عہد نامہ میں ہمارے رہن سہن کی بنیاد تھی، اور اگرچہ ہم کوئی مسیحی قوم نہ تھے لیکن ہماری بنیاد عبرانی مسیحی روایات اور اقتدار پر مبنی تھی۔ حتیٰ کہ امریکہ سپریم کورٹ میں 3 جگہوں پر 10 احکام نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ نہ پڑھے جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے جب لوگ یہ بات کہنا شروع کریں گے کہ 10 احکام کا وقت گزر چکا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری ثقافت بدل رہی ہے، اور ابھی جب میں یہ بات کر رہی ہوں ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے جھوٹے الزامات اور ایذا رسانی جنم لیتی ہیں، اور ایسی جو اس سے ہم نے نہیں دیکھی، اور ہمیں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا ہے کہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ کاش ہم اس کا رخ موڑ سکتے، لیکن یہ اور بھی تاریک تر ہوتی جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حالات چاہے جس قدر تاریک ہوں گے، روشن صبح اسی قدر زیادہ ہوگی، اور یہ پالوس رسول کا نظریہ تھا۔ خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس کے لیے جئیں، اس اصول کو کبھی نہ بھولیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ کیے گئے عہد کی گہرائی کو جانچنے کے لیے ہم دکھوں کے اس درجہ کو ضرور دیکھنا چاہیے جنہیں ہم یسوع مسیح کے ایلچی کی حیثیت سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔